بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ نے کبھی کائنات کے اس لمحے پر گہرائی سے اور دل کی تنہائی میں غور کیا ہے؟ محترم عزیزو، جب دوپہر کا سورج اپنی تمام تر حرارت، تپش اور تیزی کے ساتھ زمین پر اترتا ہے، فضا میں ایک عجیب سا حبس، اداسی اور گھٹن طاری ہوتی ہے۔ انسان دنیا کی بڑی بڑی کارگاہوں، فیکٹریوں، دکانوں، بازاروں اور دفاتر کی اندھی دوڑ میں اس قدر گم ہوتا ہے کہ اسے اپنی سانسوں کی آمد و رفعت کا ہوش بھی نہیں رہتا، اور عین اسی وقت جب مؤذن کی آواز فضا کو چیرتی ہوئی حی علی الفلاح، یعنی حقیقی کامیابی کی طرف آؤ کی پر نور ندا بلند کرتی ہے، تو زمین سے لے کر عرش بری تک کی کائنات میں کیسی عظیم اور ہلا دینے والی ہلچل مچ جاتی ہے۔ ذرا اپنے دل کی گہرائیوں میں اتر کر اس حقیقت کو محسوس کیجئے، جو انسان اس تفتی دوپہر میں دنیا کے تمام فانی منافع، تمام عارضی کاروباری سودوں اور تمام دنیاوی الجھنوں کو ایک لمحے کے لیے پس پشت ڈال کر اپنے رب کے حضور حاضر ہوتا ہے، وضو کرتا ہے، ظہر کے فرائض باقاعدگی اور خشوع کے ساتھ ادا کرتا ہے، اور سلام پھیرنے کے بعد دنیا کی طرف بھاگنے کے بجائے مصلی پر ہی جم جاتا ہے، اور اللہ کے کلام یعنی قرآن پاک کو اپنے سینے سے لگا کر اس کی تلاوت میں پوری طرح غرق ہو جاتا ہے، تو کیا آپ جانتے ہیں کہ فرشتوں کی اس پر نور اور عظیم مجلس میں اس بندے کے بارے میں کیا فیصلے صادر ہوتے ہیں؟ آج کی اس طویل، گہری اور روح پرور نشست میں ہم آپ کو ایک ایسے پوشیدہ خزانے، ایک ایسے عظیم روحانی راز اور ایک ایسے طاقتور ترین عمل کا ہنر سکھانے والے ہیں، جسے اگر آپ نے نماز ظہر کے بعد اپنی زندگی کا مستقل اور دائمی معمول بنا لیا تو قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، آپ کی تقدیر کے بند دروازے ایسے کھلیں گے کہ عقل دنگ رہ جائے گی، رزق کی وہ بے پناہ فراوانی نصیب ہوگی کہ غربت، تنگ دستی اور محتاجی کا نام و نشان ہمیشہ کے لیے مٹ جائے گا۔ دل کا وہ سکون اور اطمینان حاصل ہوگا جو دنیا کے بڑے بڑے ارب پتیوں کو کروڑوں روپے خرچ کرنے کے بعد بھی میسر نہیں آتا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ قبر کی پہلی رات کا اندھیرا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نور، راحت اور سکون میں بدل جائے گا۔ لیکن میرے بھائیوں اور میری بہنوں، شرط صرف اتنی ہے کہ اس بیان کے ایک ایک جملے کو اپنے دل کے کانوں سے سنیے گا، کیونکہ جو سب سے بڑا راز اور جو طاقتور ترین وظیفہ میں اس نشست کے بالکل آخر میں آپ کو بتانے والا ہوں، وہ آپ کی زندگی کے دھارے کو یکسر بدل کر رکھ دے گا۔ تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ اس ایمان افروز سفر میں، آئیے ذرا اس تلخ اور خوفناک حقیقت پر گہری نگاہ ڈالے۔ محترم عزیزو، کہ آج ہم نے ظہر کے مبارک وقت کے ساتھ کیا ظالم رویہ اپنا رکھا ہے۔ صبح کی نیند قربان کر کے فجر پڑھ لی تو انسان سمجھتا ہے کہ اس نے بہت بڑا معرکہ سر کر لیا ہے، اس کے بعد دن کا اجالا پھیلتا ہے، ہم نوکری کی دوڑ میں نکل جاتے ہیں، کاروبار کے سودے کرنے لگتے ہیں، فیکٹریوں کے شور میں کھو جاتے ہیں، اور جب دوپہر ڈھلتی ہے، سورج سر پر آ جاتا ہے اور ظہر کی اذان کی پکار کانوں میں پڑتی ہے، تو شیطان آ کر کہتا ہے کہ ارے ابھی تو بہت وقت باقی ہے، ذرا یہ ڈیل پکی کر لو، ذرا یہ گاہک فارغ کر لو، ذرا یہ موبائل کا میسج کا جواب دے لو، اور اس طرح انسان ایک فرض کو ٹالتا ٹالتا یا تو وقت کے بالکل آخری حصے میں لے جاتا ہے، یا پھر اتنی جلدی اور بے دھیانی میں ادا کرتا ہے کہ جسم تو مصلی پر جھک رہا ہوتا ہے مگر روح بازار کے چکر کاٹ رہی ہوتی ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ منافقوں پر سب سے بھاری نماز فجر اور عشاء ہوتی ہے، کیونکہ ان دونوں وقتوں میں سستی اور غفلت کا غلبہ ہوتا ہے، لیکن ظہر کی نماز کا وقت وہ کڑی آزمائش کا وقت ہے، جب انسان دن کے بالکل درمیان میں ہوتا ہے، جب اس کے اعصاب پر دنیا کا دباؤ سب سے زیادہ ہوتا ہے، اور جو بندہ اس ہنگامہ خیز اور تپتے ہوئے وقت میں دنیا کو ایک طرف ٹھوکر مار کر اپنے رب کے حضور ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو گواہ بنا کر فرماتا ہے کہ دیکھو میرے اس بندے کو، اس نے دنیا کے عارضی نفع کو چھوڑ کر میری رضا کو ترجیح دی ہے۔ اب ذرا اس تصور کو ذرا اور آگے بڑھائیے، فرض نماز ادا ہو گئی، سنتیں بھی مکمل ہو گئی، اب عام انسان کیا کرتا ہے؟ سلام پھیرتا ہے، جوتے پہنتا ہے، دروازے کی طرف دوڑتا ہے، اور باہر جا کر پھر اسی دنیا کی دلدل میں دھس جاتا ہے۔ لیکن ایک وہ خاص بندہ ہوتا ہے جو سلام پھیرنے کے بعد بھی مصلی سے نہیں اٹھتا، وہ اپنے دائیں بائیں دیکھتا ہے، دنیا کے تمام پردے گرا دیتا ہے، اپنے رب کے سامنے سر کو مزید جھکا دیتا ہے، اور قرآن مجید کے غلاف کو ہٹا کر
اس کے اوراق کھول لیتا ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ظہر کے وقت قرآن پاک کی تلاوت کرنا ایسا ہے جیسے سوکھے اور بنجر صحرا پر آسمان سے موسلادھار بارش برس پڑے اور دیکھتے ہی دیکھتے مردہ زمین سے رنگ برنگے پھول اور ہرے بھرے پتے نکل آئے، کیونکہ ظہر کا وقت باطنی تھکن کا وقت ہوتا ہے۔ انسان دنیا کی دھوپ اور گرمی میں جھلس رہا ہوتا ہے، اور جب وہ اس وقت قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے تو قرآن کے حروف اس کے دل اور روح پر ایسے ٹھنڈے اور شفا بخش برہم کا کام کرتے ہیں کہ دنیا کی ہر جلن اور ہر ٹینشن، ہر ڈپریشن اور ہر پریشانی کافور ہو جاتی ہے۔ ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر ایمانداری سے سوچئے محترم عزیزوں کہ ہم نے آخری بار کب ظہر کی نماز کے بعد قرآن پاک کا کوئی رکوع، کوئی سورت یا کوئی آیت سکون، تدبر اور آنسو کے ساتھ پڑھی تھی؟ ہم نے تو قرآن کو بس الماریوں کے اوپر سجانے کی چیز بنا لیا ہے، یا پھر اسے مہینے کے چند دنوں یا صرف رمضان المبارک تک محدود کر دیا ہے۔ حالانکہ قرآن کوئی عام کتاب نہیں، یہ اس ذات باری تعالیٰ کا براہ راست کلام ہے جس نے زمین و آسمان کو بغیر ستونوں کے کھڑا کیا ہے۔ اور جب کوئی بندہ ظہر کے اس وقت جب زمین پر غفلت کی چادر تنی ہوتی ہے اس کتاب کو کھول کر پڑھتا ہے تو آسمان کے فرشتے زمین پر اتر کر اس بندے کے گرد حلقہ بنا لیتے ہیں۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جب بھی کوئی قوم اللہ کے گھروں میں یا کسی بھی جگہ بیٹھ کر اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتی ہے اور آپس میں اس کا درس لیتی ہے تو ان پر سکینہ یعنی الہی سکون نازل ہوتا ہے، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے انہیں اپنے پروں میں گھیر لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے پاس موجود فرشتوں کے اعلیٰ مجمع میں اس بندے کا ذکر فخر کے ساتھ کرتا ہے۔ ذرا غور کیجئے محترم عزیزو، اس سے بڑی خوش نصیبی اور کیا ہو سکتی ہے کہ کائنات کا بادشاہ مالک مختار رب ذوالجلال فرشتوں کے سامنے آپ کا نام لے کر کہے کہ دیکھو میرا فلاں بندہ اس تپتی دوپہر میں دنیا کی تمام آسائشوں اور کاموں کو چھوڑ کر میری کتاب کی تلاوت کر رہا ہے۔ بزرگان دین اور اولیاء اللہ کی پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لے، ان کی زندگی کا کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا جو ظہر کے بعد کی تلاوت کے بغیر خالی رہا ہو۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ دن بھر علم کی تدریس، طلباء کی تربیت اور تجارت کے انتہائی مصروف معاملات میں الجھے رہتے تھے، لیکن جیسے ہی ظہر کی نماز کا وقت آتا اور آپ فرض ادا کر لیتے تو آپ کا معمول تھا کہ آپ دنیا کی ہر بات سے کٹ جاتے تھے، مصلی پر بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت میں ایسے غرق ہوتے تھے کہ تلاوت کے دوران آپ پر ایک ایسی وجدانی اور روحانی کیفیت طاری ہوتی تھی کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوں سے تر ہو جاتی تھی۔ جب آپ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ دن بھر کی اس شدید دماغی اور جسمانی تھکن کے باوجود ظہر کے بعد اتنی طویل اور گہری تلاوت کیسے کر لیتے ہیں، تو آپ رحمت اللہ علیہ نے مسکرا کر فرمایا کہ یہی تو وہ گھڑی ہے جب دنیا کا شور اپنے عروج پر ہوتا ہے اور اس شور کے اندر رب کی آواز کو سننے اور اپنے دل کو زندہ رکھنے کے لیے قرآن کے نور کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ جو شخص ظہر کے بعد قرآن کو اپنا مستقل ساتھی بنا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے علم میں، اس کے رزق کے ذرائع میں اور اس کی پوری زندگی میں ایسی برکتیں اور وسعتیں ڈال دیتا ہے جو کسی عام انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں آتے۔ اب آئیے زندگی کے اس پہلو پر بھی ذرا گہری نظر ڈالے محترم عزیزوں کہ ہم کس قدر غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ذرا غور کریں کہ انسان جب رات کو سوتا ہے تو صبح اٹھنے کی فکر ہوتی ہے، لیکن دوپہر کا وقت وہ ہوتا ہے جب شیطان انسان کے دل میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ ابھی تو آدھی رات باقی ہے، ابھی تو سارا دن پڑا ہے، عبادت تو رات کو یا صبح ہو جائے گی، دوپہر میں کیا عبادت کرنی۔ لیکن اللہ کے مقرب بندے وہ ہوتے ہیں جو اپنے ہر ایک لمحے کو سونے اور ہیرے کی طرح قیمتی بنا لیتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ ظہر کا وقت دراصل اللہ کی طرف سے بندے کے لیے ایک امتحان ہے کہ وہ دنیا کو ترجیح دیتا ہے یا اپنے خالق کو، اور جب کوئی مومن اس امتحان میں پورا اترتا ہے، جب وہ ظہر کی نماز کے بعد مصلی کو چھوڑنے سے انکار کر دیتا ہے اور قرآن پاک کھول کر تلاوت شروع کر دیتا ہے، تو اس کا ایک ایک حرف اس کے نامہ اعمال میں نیکیوں کے پہاڑ کھڑے کر دیتا ہے۔ اب ذرا اس منظر کا تصور کیجئے کہ جب بندہ ظہر کے بعد قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اس کے گھر کا ماحول کیسا بدل جاتا ہے۔ جس گھر میں ظہر کے بعد قرآن کی تلاوت کی گونج ہوتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے، جادو جنات اور بد تہذیبی کا سایہ اس گھر کے قریب نہیں پھٹکتا، اور رحمت کے فرشتے اس گھر کی چھت پر
پہرا دینے لگتے ہیں۔ ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ آج ہر دوسرا انسان ڈپریشن، ذہنی دباؤ، بے چینی، گھبراہٹ اور دائمی بے سکونی کا شکار ہیں۔ لوگ مہنگے سے مہنگے ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، کروڑوں روپے کی گولیاں کھاتے ہیں، طرح طرح کی تھراپیز کرواتے ہیں، لیکن اس کے باوجود دل کا وہ سکون حاصل نہیں ہوتا جو ایک غریب مخلص مومن کو مصلی پر بیٹھ کر قرآن کی چند آیات پڑھنے سے مل جاتا ہے۔ اس کی اصل اور بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے دل کو اللہ کے ذکر اور قرآن کے نور سے بالکل خالی کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اتنے واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا ہے کہ خبردار، دلوں کا حقیقی سکون صرف اور صرف اللہ کی یاد میں ہے، اور اللہ کی یاد کی سب سے بڑی، سب سے طاقتور اور سب سے بابرکت شکل اس کا کلام یعنی قرآن پاک ہے۔ جب آپ ظہر کی نماز کے بعد دنیا کے تمام دروازے بند کر کے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو قرآن کی ہر ایک آیت آپ کے دل کے ان تاریک کانوں میں روشنی داخل کرتی ہے جہاں مایوسی اور خوف کے اندھیروں نے ڈیرے ڈال رکھے ہوتے ہیں۔ اب ذرا ایک اور دل کو ہلا دینے والا اور ایمان افروز واقعہ سماعت کیجیے جو تاریخ کی کتابوں میں سنہرے حروف سے لکھا ہوا ہے۔ عراق کے ایک بہت بڑے اور معروف بزرگ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ جب آپ کی جوانی کا آغاز بڑی غفلت میں ہوا تھا، لیکن جب آپ کو توبہ کی توفیق ملی تو آپ نے اپنے آپ کو مکمل طور پر اللہ کی عبادت اور خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں ایک ایسا نوجوان حاضر ہوا جو شدید ترین مالی بحران، فقر، محتاجی اور بے روزگاری کے دلدل میں پھنسا ہوا تھا۔ اس نوجوان کی زرد رنگت اور پھٹے ہوئے کپڑے دیکھ کر کلیجہ منہ کو آتا تھا۔ اس نے پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے کہا کہ حضرت، میں صبح سے لے کر رات تک مزدوری کرتا ہوں، پتھر توڑتا ہوں، بازاروں میں کھاک چھانتا ہوں، لیکن شام کو جب گھر لوٹتا ہوں تو میری جیب خالی ہوتے ہیں، میرے معصوم بیوی بچے کئی کئی دن بھوکے سوتے ہیں، لوگوں نے مجھ پر قرضوں کے انبار لگا دیے ہیں۔ اب تو حالات یہ ہو گئی ہے کہ خودکشی کا ناپاک خیال بھی میرے دل میں آنے لگا ہے۔ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ نے اس نوجوان کو اپنے قریب بلایا، شفقت سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور انتہائی پیار بھرے لہجے میں فرمایا کہ اے نادان نوجوان، کیا تو نے کبھی اللہ کے اس اٹل وعدے پر غور نہیں کیا جو اس نے کائنات کے ذرے ذرے کے رزق کے لیے اتارا ہے؟ کیا تو نے کبھی ظہر کے فرض ادا کرنے کے بعد مصلی پر بیٹھ کر اللہ کے کلام کے ذریعے اپنے رب سے راز و نیاز کی باتیں کی ہے؟ اس نوجوان نے کانپتے ہوئے اور ڈبڈبائی ہوئی آنکھوں سے کہا کہ حضرت، میں تو بس اتنی جانتا ہوں کہ ظہر کی نماز جلدی سے بھاگ کر پڑھتا ہوں اور دوبارہ کام کی تلاش میں سڑکوں پر نکل جاتا ہوں، مجھے تو تلاوت کا اور مصلی پر بیٹھنے کا کبھی وقت ہی نہیں ملا۔ تب حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے وہ نسخہ کیمیا اور وہ راز بتایا جو آج میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ جائیے، آج سے یہ پکا اور اٹھی ہوئی قسم والا معمول بنا لو کہ جب ظہر کی اذان کی آواز آئے گی تو دنیا کے سارے کاروباری اور دنیاوی کاموں کو طلاق دے دو گے، سب کچھ ایک طرف رکھ کر سب سے پہلے باقاعدہ وضو کرو گے، مسجد کے اندر یا اپنے گھر کے ایک کونے میں پاکیزہ جگہ پر ظہر کی فرض نماز باجماعت یا باقاعدگی کے ساتھ ادا کرو گے۔ سلام پھیرنے کے بعد اپنی جگہ سے ہلنا نہیں ہے، سب سے پہلے اول و آخر درود شریف پڑھنا ہے اور اس کے بعد قرآن پاک کو کھول کر اس خاص صورت اور اس تلاوت کو شروع کر دینا ہے جو انسان کی محتاجی کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینکتی ہے۔ اس نوجوان نے پوچھا کہ حضرت، وہ کون سا عمل ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ظہر کے بعد سورۃ الواقعہ کی تلاوت یا سورۃ الملک کا ورد اور اس کے ساتھ ساتھ سورۃ المزمل کو اپنی زندگی کا وظیفہ بنا لو، اور جب تلاوت مکمل ہو جائے تو اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر عاجزی کے ساتھ اپنے رب سے اپنی حاجت کی بھیک مانگو۔ اس نوجوان نے اس اللہ کے ولی کی بات کو پتھر پر لکیر سمجھ لیا۔ اس نے اگلے دن سے ہی اپنی زندگی کا نقشہ بدل ڈالا۔ ظہر کا وقت ہوتا وہ دنیا کے تمام دھندے معطل کر دیتا، وضو کرتا، مصلی پر بیٹھتا، آنکھیں بند کر کے درود شریف پڑھتا اور پھر گہرے تدبر اور رو رو کر قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دیتا۔ تلاوت کے دوران اس کی زبان پر اللہ کا کلام ہوتا اور آنکھوں سے ندامت اور امید کے ساگر بہہ رہے ہوتے۔ وہ نوجوان خود بتاتا
ہے کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری روح ہے، مجھے اس عمل کو شروع کیے ابھی پورے ہفتے کا وقت بھی نہیں گزرا تھا کہ اچانک میرے ایک پرانے جاننے والے کا فون آیا، جس نے مجھے ایک اچھے اور حلال کاروبار میں بڑی شراکت کی پیشکش کر دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے میرے سر سے قرضوں کا سارا بوجھ اتر گیا، میرے گھر میں رزق کی اتنی فراوانی ہو گئی کہ غریبی کا نام و نشان مٹ گیا، اور میرے دل سے وہ سارا ڈپریشن، بے چینی اور خوف ہمیشہ کے لیے غائب ہو گیا جو میری زندگی کا روگ بن چکا تھا۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یہ کوئی فرضی کہانی اور افسانہ نہیں ہے، یہ قرآن پاک کی تاثیر ہے، یہ ظہر کے وقت کی برکت ہے، اور یہ اس روح پرور اور طاقتور عمل کا نتیجہ ہے جو اولیاء اللہ نے اپنے سینوں سے نکال کر ہمیں ورثے میں دیا ہے۔ اب ذرا ایک اور اہم زاویے سے سوچئے محترم عزیزوں، کہ آخر شیطان ہمیں اس بابرکت عمل سے کیوں دور رکھنا چاہتا ہے؟ شیطان بہت اچھی طرح جانتا ہے کہ اگر یہ انسان ظہر کے وقت جب دنیا کی گرمی اور نفس کی تفش اپنے عروج پر ہوتی ہے، ٹھنڈے دل اور مطمئن روح کے ساتھ مصلی پر بیٹھ گیا اور اس نے قرآن کی تلاوت شروع کر دی، تو اس کے دل کا سارا زنگ اتر جائے گا، اس کی غفلت کا بت ریزہ ریزہ ہو جائے گا، اور وہ اپنے رب کے اتنا قریب ہو جائے گا کہ شیطان کی لاکھوں چالیں اور وسوسے بھی اسے نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ اسی لیے شیطان پوری طاقت لگا دیتا ہے کہ آپ ظہر کی نماز پڑھتے ہی جلدی سے باہر بھاگے، موبائل فون اٹھائے، سوشل میڈیا کی اسکرولنگ شروع کرے یا بے مقصد گپ شپ میں لگ جائے، تاکہ آپ اس نورانی خزانے سے محروم رہے۔ لیکن آج آپ نے پکا اور مضبوط عہد کرنا ہے کہ آپ شیطان کی اس مکارانہ چال کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ اب ہم بڑھتے ہیں اس آخری انتہائی اہم اور فیصلہ کن مرحلے کی طرف، اس سب سے بڑے راز اور اس طاقتور ترین عمل کی طرف جس کا میں نے آپ سے آغاز میں وعدہ کیا تھا، اور جسے جاننے کے بعد آپ کی زندگی کا کوئی بھی لمحہ غفلت میں نہیں گزرے گا۔ ذرا اپنے دل کے دروازے کھول کر اس عمل کو سنیے۔ مفسرین کرام، محدثین اور بزرگان دین نے ظہر کے بعد کے معمولات میں ایک ایسے وظیفے کو باقاعدہ ایک تاج کی حیثیت دی ہے جو انسان کی تقدیر کے لکھے ہوئے فیصلوں کو بھی بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ عمل یہ ہے کہ جب آپ نے ظہر کی فرض نماز اور تمام سنتیں مکمل کر لے، اب آپ نے اپنی جگہ سے بالکل نہیں اٹھنا، قبلہ رخ ہو کر باوضو حالت میں مصلی پر ہی بیٹھ جانا ہے۔ سب سے پہلے 3 بار محبت اور عقیدت کے ساتھ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اس کے بعد قرآن مجید کو کھول کر سورۃ النبا کو نکالنا ہے اور اسے 3 مرتبہ باقاعدہ ترتیل، تجوید اور گہرے تدبر کے ساتھ پڑھنا ہے۔ سورۃ النبا کی تلاوت کے فوراً بعد آپ نے سورۃ النازعات کی تلاوت کرنی ہے، اور اس کے بعد اول و آخر دوبارہ 3 بار درود شریف پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر دینے ہیں۔ اب یہاں پر جو آپ کی کیفیت ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ آپ کی دنیا سے لا تعلقی ہو، آپ کی زبان پر کوئی لفظ نہ ہو، صرف آپ کی بند آنکھوں سے ندامت اور محبت کے آنسو بہہ رہے ہو، اور دل ہی دل میں آپ اپنے رب سے مناجات کرے کہ اے میرے مالک، اے میرے خالق، میں گنہگار ہوں، کمزور ہوں، خطا کار ہوں، تو غنی ہے، رحیم ہے، کریم ہے، میری اس ظہر کی نماز اور اس قرآن کی تلاوت کو اپنی بارگاہ شرف قبولیت عطا فرما، میرے رزق کی ہر تنگ اور محتاجی کو ہمیشہ کے لیے دور کر دے، میرے گھر سے بیماریوں، پریشانیوں اور غموں کا نام و نشان مٹا دے، اور مجھے دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے بچا لے۔ جو بندہ ظہر کے بعد اس خاص عمل کو اپنی زندگی کا مستقل اور دائمی معمول بنا لیتا ہے، قسم ہے رب کائنات کی، فرشتوں کی خاص ڈیوٹیاں اس کے گھر کے دروازے اور اس کے رزق کی نگہبانی کے لیے لگا دی جاتی ہے۔ اس کے رزق میں برکت کا ایسا طوفان آتا ہے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے، اس کے دل کو ایسا قلبی سکون ملتا ہے کہ دنیا کی کوئی آندھی یا کوئی طوفان اسے متزلزل نہیں کر سکتا۔ اب اٹھائیے یہ قدم آج ہی سے، اس ظہر کی نماز کے بعد اس نورانی اور بابرکت عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے، اور پھر اپنی آنکھوں سے دیکھیے کہ آپ کی تقدیر اور آپ کے حالات کیسے بدلتے ہیں۔ آئیے اپنے رب کے حضور عاجزی سے اپنے ہاتھ اٹھائیے اور اس نورانی اور دل کو چیر دینے والی دعا کے ساتھ اس طویل اور مبارک نشست کا اختتام کرے۔ اے ہمارے پروردگار، اے تمام جہانوں کے پالنے والے اور رب کریم، ہماری
اس ظہر کی نماز کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما، ہمارے دلوں کو قرآن پاک کے نور سے ہمیشہ کے لیے منور کر دے، ہماری تمام چھوٹی بڑی غفلتوں اور خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے رزق میں غیب سے ایسی برکت وسعت اور فراوانی عطا فرما کہ ہمیں تیرے سوا کبھی کسی انسان کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، ہمارے دل گھروں سے فقر، محتاجی، قرض اور بیماریوں کا نام و نشان مٹا دے، ہمیں صراط مستقیم پر ہمیشہ کے لیے ثابت قدم رکھ، اور جب تک ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھ، اسلام اور قرآن کی خدمت پر زندہ رکھ، اور جب ہماری موت کا وقت آئے تو ہماری زبان پر جاری ہونے والا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمین یا رب العالمین۔